السلام علیکم تمام دوستوں کو، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ آج 27واں رمضان مبارک ہے، تو ابھی صبح کا ٹائم ہے، ہم نے نماز پڑھی ہے تو ہم آئے ہیں باہر۔ تو آج جو موضوع ہے نا، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، وہ موضوع ہے بہت افسوسناک، بہت خاص ہے، بہت افسوسناک یہ بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے، خاص کر نہایت شرمندگی کی بات ہے یہ کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہے وہ ایک عورت ہے، اس نے جو گستاخی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس نے اپنے آپ کو نبی بولا ہے اپنے آپ کو، اور اس طرح کی اس نے بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو پہلے تو باہر ہوتا تھا نا، ایسے کام دوسرے مذہب کے لوگ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، پہلے تو ہم اس پر ایکشن لیتے تھے، اسٹینڈ لیتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے، اب ہمارے خود مسلمانوں میں یہ کام ہو رہا ہے، جو کہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے یہ، اور یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب یہ سوچنے کا مقام آ گیا کہ ہم کس جگہ پہ آ کے پہنچ گئے ہیں، ہماری جو امت مسلمہ ہے وہ کس جگہ پہ آ کے اس وقت کھڑی ہے۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ ہمیں یہ جو دین ملا ہے، یہ ایسے تو نہیں مل گیا، اس کے لیے بہت ساری مشکلات تھیں، قربانیاں تھیں، جو ریاست مدینہ تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد رکھی اس دین کی، وہ بہت مشکلات تھیں، بہت جنگیں ہوئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی ہے کفار کی جانب سے۔ تو جو صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ رہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈال کی طرح رہے۔ تو ابھی کیا ہو رہا ہے، ابھی تو بہت، یعنی کہ میں تو یقین مانیں کہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میں کیسے یہ بات کروں۔ تو ابھی بھائی عمر بھی بات کریں گے آپ سے، اپنا جو تمام بھائیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور آپ کی دعاؤں سے ہم دونوں بھائی بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ بھائی شام نے بتایا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی اس چیز کا بہت افسوس ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے کہ اس چیز کی بھرپور جو ہے مذمت کی جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ سزا ہونی چاہیے، عبرتناک عبرتناک جو ہے نا بالکل سزا بڑی سے بڑی ہونی چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا واقعہ ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم باہر والی کنٹریاں جو کام کرتی ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ یہ ہو کوئی گیا، دوسرا کچھ بھی مذہب والا باتیں ہم غیر کرتے مسلم ہیں، کوئی بھی کام ٹھیک کرتا ہے ہے، یہ نا۔ والا بالکل۔ لیکن اب ہم جب کسی کے ساتھ بات کریں گے وہ کہیں گے کہ آپ پہلے اپنا گھر تو دیکھو نا، اپنا گھر تو دیکھو نا، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے ہم یہی کہنا چاہیں گے، دونوں وہ بھائی، میں اور شاہ بھائی، یہی کہنا چاہیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو ایسی سزا دو، میں تو یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کو پہلے پھانسی دو کہ پھر کتے کو آگے ڈالو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ عبرت ناک جو ہے نشانہ بنے گا نا، پھر آنے والا کوئی بھی کرے گا کام اس کو خوف ہوگا، دل میں خوف ہوگا، اس کے دل میں ڈر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ ہیں جن کو شکر بنا آتی ہے، بالکل، اور ایک تم ہو جو لیے اپنی ہی شکل بگاڑ۔ ایک واقعہ ہوا ہے نا یار، ٹھیک ہے نا، بالکل ایک واقعہ ہوا ہے، انہوں نے نہیں نا اس کا لیا، ٹھیک ہے نا، پھر دوسرے نے بھی شروع کر دی ہے، دوسروں نے ٹھیک ہے نا۔ تقریباً 2-3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، عورت نے اور ایک مرد نے کیا ہے۔ اس کے بعد یہ کل کا واقعہ ہے جو ہمارے ساتھ یہ گاؤں ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل ادھر کا یہ واقعہ ہے۔ وہ تینوں جو ہے نا ملزم پکڑ لیے انہوں نے، فیصل آباد کے بھی پکڑ لیے ہیں، بالکل اور اس کے بعد جو ہمارے ادھر ساتھ جو ہے نا پران، ٹھیک ہے نا، گاؤں کا نام ہے، اس کا بھی جو ہے نا ایک جو لڑکا تھا نا وہ بھی پکڑ لیا، ٹھیک ہے نا۔ بالکل وہ نعوذ باللہ مسجد میں جا کر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں کو نماز بھی نہیں پڑھنے دی امام صاحب کو، ٹھیک ہے، ان کو مارا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پورا ایک کلپ بنا ہوا ہے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ وہ کلپ جو ہے نا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، وہ آپ دیکھنا، ٹھیک ہے نا۔ جوان ہے بالکل، ٹھیک ہے، اس کو شرم نہیں آئی، میں کیسا کام کر رہا ہوں، کیسی بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ انسان کو سوچنا چاہیے، سوچ سے پہلے انسان کو پہلے بات کرنے سے سوچنا چاہیے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ دیکھو ایک عام نارمل بات کرنی اور بات ہے، یہ ایک بات دیکھو کس کی کر رہے ہو آپ، ٹھیک ہے نا، جس کی ہم امت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، الحمدللہ، ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں فخر ہے اپنے آپ پہ، ٹھیک ہے۔ تو میں اس چیز کی بہت جو ہے نا بھرپور مذمت کرتا ہوں، میں بار بار یہی اپیل کرتا ہوں بھائی عمر، اس کو جو ہے نا سزا ہونی بھائی چاہیے۔ عمر نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک ہوئی ہے کہ یہ عبرت کا نشانہ بننا چاہیے۔ ہاں جی، تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو دوسرا بولے گا، دوسرا کرے گا کسی مذہب کا، وہ بولے گا اپنا گھر سنبھالو، اپنا گھر سنبھالو،
اپنے گھر میں ہمیں اگر قانون نہیں ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب میں اور آپ دیکھیں، میں اور آپ ہم یہاں پردیس میں ہیں، چلو ہمارے پاکستان میں ادھر بھی ہیں آپ، ہم اپنے ایک جو ہماری استطاعت ہے نا اس کے مطابق ہم کریں گے جو کچھ کر سکتے ہیں، ہم آواز ہی اٹھا ہم سکتے اپنی ہیں نا، آواز اٹھا رہے ہیں ہم نا آواز اٹھا سکتے ہیں. تو ہمارا جو ہے نا یہی کام ہے، ہمارا پیغام جو ہے نا وہ جو حکومتی لیول تک جانا چاہیے. ہاں جی. تو ہماری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمیں کوئی فیم کے لیے یہ اپنا ویڈیو نہیں بنا رہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ صرف اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں، یہ پیغام جائے اور جو حکومتی پیمانے تک، حکومتی لیول تک یہ کام پہنچنا چاہیے تاکہ جو ہے یہ کام رکے. ہاں جی. اگر یہ کام ابھی نہ رکا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین جانے کہ آگے بہت بڑے فتنے آئیں گے، پھر نیا اٹھ جائے گا کوئی نہ کوئی. کوئی نہ کوئی جو سڑک سے کوڑا اٹھانے والا وہ بھی اٹھے گا، وہ بھی ایسا کام کرے گا. تو ہم یہی ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس پیغام کو، ہمارے پیغام اور کو. مزے کی بات ہے، میں نے آپ کی بات کاٹی ہے، سوری، یہ مزے کی بات ہے، یہ پاکستان میں پہلی دفعہ واقعہ ہوا ہے. بالکل، میں نے اپنی زندگی میں یہ پہلے واقعہ سنا نہیں ہے، یہ میری زندگی میں پہلے کا تو پتہ نہیں ہے مجھے، بالکل. اپنی زندگی کی میں بات کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں یہ پہلا واقعہ یہ کام ہوا ہے. تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو زیادہ شیئر کریں، اس پیغام کو. تو اپنا خیال رکھیے گا. تو یہی بات ہم کہنا چاہ رہے تھے جو ہمارا مقصد تھا. ہاں جی. تو اپنا خیال رکھیے گا، نماز پڑھیں، بالکل، اپنے دین کو، اپنے دین کو سمجھیں، اپنے قرآن کو سمجھیں. قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک، یعنی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں. ہر نماز کے بعد ہمیں ان کے راستے پر چلا. تو یہ جو دین کا راستہ ہے، جو قرآن پاک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. بالکل. جو ہمارے بچے ہیں وہ خوش قسمت ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن یہ تو ان کو وراثت میں مل گیا، جو مسلمان کا ٹائٹل ہے ہمارے بچوں کو وراثت میں مل گیا، لیکن ہم نے ان کو خود پتہ ہونا چاہیے، وہ ان کو سکھانا چاہیے قرآن پاک، ان کو سکھانا چاہیے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک تھی جتنی بھی. بالکل. تو سیرت نبی ان کو پڑھانی چاہیے، اسکول کے اداروں میں پڑھانی چاہیے. پڑھیں گے تو تبھی پتہ چلے گا نا. میری تو یہی ریکویسٹ ہے، ہماری حکومت کو ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے جلد سے جلد ہونی چاہیے، جتنے بھی اسکول ہیں نا وہاں پہ اسلامی تعلیم ہو، اسلامی تعلیم کو فوقیت دینی چاہیے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو ینگ جنریشن والے بچے ہیں، جو چھوٹے عمر والے بچے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیرت نبی کیا چیز ہے، بالکل، آسلم کی سیرت ہے، تاکہ اس طرح کے فتنے پیدا نہ ہوں. تو اپنا خیال رکھیے گا. تو ہمیں اجازت دیجیے، دعا کو یاد رکھیے. تو ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، تو بس آپ سے میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، اور شام بھائی بھی ریکویسٹ کرتا ہے، یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے نا آپ نے جو ہے نا شیئر لازم کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے جتنے بھی دوست ہیں، کیونکہ ہم آ تو نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو خدا را اس چیز کو جو ہے نا لازم عبرت ناک جو ہے نشانہ آپ نے بنانا ہے بس، ٹھیک ہے. ہم آپ کو جو ہے نا ہاتھ باندھ کر جو ہے نا آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں بس. تو اسی کے ساتھ اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.